انبیاء کی محنت اور تحریکوں میں فرق ہے بہت واضح اور بڑا۔ تحریک میں اپنی ذات سے صرف نظر ہوتا ہے اور اوروں کو سامنے رکھ کر نظام بنتا ہے۔ انبیاء کی محنت میں اپنی ذات کی طرف ساری محنت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوروں پر محنت ہوتی ہے۔ امرت ان اکون اول من اسلم، امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ دینی مخلص اللہ۔ تنتر منتر کے بادشاہ، بھارت کے جانے مانے سروشریشٹھ بابا خان بنگالی، ملے گا ہر سمسیا کا سمادھان گارنٹی کے ساتھ۔ پہلے تو میرا ویاپار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر پچھلے 1 سال سے اتنا گھاٹا لگا، میرا مکان، دکان، فیکٹری سب بکنے کی نوبت آ گئی۔ تب میں بابا جی سے ملا، چمتکار ہی کہوں گا، 2 مہینے کے اندر کایا پلٹ ہو گئی اور آج میرا ویاپار پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میرا افیئر ایک لڑکے کے ساتھ تھا جو میرے آفس میں ہی تھا۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے پر ان کے گھر والے مان نہیں رہے تھے۔ میں بابا جی کی شرن میں آئی، 1 مہینے میں ہی ان کے گھر والے مان بھی گئے اور ہماری شادی بھی ہو گئی۔ محنت اور ایمانداری کے باوجود پچھلے 3 سالوں سے میں ایک ہی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ پھر میں بابا جی سے ملا اور جھٹ سے میرا پروموشن ہو گیا۔ آج میں سیلز مینیجر ہوں۔ میری بیٹی کی شادی کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے پر کوئی نہ کوئی اڑچن پڑ جاتی تھی، اسی وجہ سے میرا پورا پریوار بہت پریشان تھا۔ بابا جی کی دعاؤں سے آج میری بیٹی ایک بڑے گھر کی بہو بنی۔ بھٹکو چاہے جہاں، کام ہوگا صرف یہاں۔ گرہ کلیش، قرض مکتی، پریم وواہ، جادو ٹونا، پتی پتنی میں انبن، سوتن یا دشمن سے چھٹکارا، ودیش یاترا میں رکاوٹ، سنتان پراپتی، فلموں میں پرویش اور کورٹ کچہری جیسی سمسیاؤں کا سمادھان بابا خان بنگالی۔ کیسی بھی ہو سمسیا، ایک بار اوشیہ ملے۔ دینی تو نبیوں کی محنت میں ذات نشانہ ہوتی۔ آپ لوگ چونکہ پڑھانے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے فلاں لڑکا یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، تو اپنا آپ یاد نہیں رہتا اور معاملہ تو میرے ساتھ ہونا ہے کہ مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے۔ میں اگر ناکام ہو گیا تو مجھے کیا فائدہ اس ادارے کا، اس شہرت کا، اس واہ واہ کا، مجھے کیا فائدہ ہو؟ اور میں اگر کامیاب ہو گیا تو میرا کیا نقصان ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی، کہنے لگے بیٹا ان امامی عقبۃ قعود، میرے سامنے ایک بڑی زبردست گھاٹی ہے، ان جزتها فلا ابالی بما تقول، اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان حویت فیہا فانا احق بما تقول، اور اگر میں اس میں گر گیا تو جو تو کہہ رہا ہے میں اس کا واقعی حقدار ہوں۔ انبیاء کی محنت اور اللہ تعالیٰ کا جو یا ایھا الانسان، ایک ایک کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا المسلم نہیں کہا، المومن نہیں کہا، یا ایھا الانسان۔ پھر آگے گلہ ہے ما غرک بربک الکریم، وہ میرا بندہ تو اپنے رب سے ہی 2 نمبری کر گیا، الذی خلقک فسواک فعدلک سبحانہ فی ای صورت ما شاء رکبک، یا ایھا الانسان یعنی یا طارق جمیل،
ما غرک بربک الکریم یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. میں کتنا آگے جا رہا ہوں، میری ترقی کتنی ہے، میرا اللہ سے، میری ترقی کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ سے کتنا جڑا ہوں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلا، سب سے علی الفور ہے اللہ کو پہچان، اپنے اللہ کو پہچان. عبد الرحمن ابن عوف نے آ کر کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اللہ کو کیا جواب دو گے جو تو عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے، جو اتنا شدید ہے اور سخت ہے. آپ نے کہا انا اعلم بربی منک، میں تم سے زیادہ اپنے رب کو جانتا. سبحان اللہ. اور لو کان بعدی نبی لکان عمر. اب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے رضی اللہ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے ان سے فرمایا دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، الٹے ہاتھ عمر ہوگا. ملہم مراد، سارے مرید ایک شخص مراد. کتنے بڑے آدمی. جب خنجر لگ گیا اور پتہ چل گیا کہ بچنا ممکن نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ بن عمر. اتنے میں حضرت علی آئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے. تو حضرت علی نے پوچھا اتخاف من الموت؟ کہا نہیں، الذی بعد الموت، الذی بعد الموت. جس ہستی نے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا. تو کہنے لگے ڈرو نہیں، میں نے کئی دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، جیت انا و ابو بکر و عمر و سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر. کہ میں نے کئی دفعہ سنا. حضرت حسن بھی ساتھ. تو کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے میری؟ کہا میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا، میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا. تو حضرت علی چلے گئے تو موت کی آہٹ محسوس کی. تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا. کہنے لگے عبداللہ میرا سر زمین پہ ڈال دے. انہوں نے پنڈلی پہ رکھ لیا. وے حق، سنتے نہیں ہو میں نے کیا کہا، مجھے زمین پہ ڈال دیا. انہوں نے سر زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ زمین میں ایسے رگڑنا شروع کیا، ایسے. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، یہ کہنا شروع کیا. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. یہ کہتے کہتے جان نکل گئی. علم کا یہ منتہا ہے. اس کو اگر ہم اپنی آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی. تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر.
جب وہ آئے تو کہنے لگے اما جان آپ کیوں رو رہی؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔